خانپور سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں پر وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار، صوبائی وزیر پنجاب مخدوم ہاشم جمع بخت کے قریبی ساتھی، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما و سابق ضلعی صدر، سابق جنرل سیکرٹری رحیم یار خان راجہ محمد سلیم نے نوٹس لیا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے غریب آدمی کے رہائشی 10 سالہ معذور بچی میمونہ کو اس کے گھر جا کر ویل چیئر دی اور اپنے تعاون کی ہر طرح سے یقین دہانی کرائی۔ معصوم بچی کے اصرار پر میمونہ کے ساتھ تصویر بنوائی۔ معذور بچی نے راجہ محمد سلیم کو ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ اللہ پاک راجہ سلیم کے رزق و کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ آئی جی پنجاب جناب راؤ سردار علی خان، آر پی او سرگودا محمد فیصل رانا کے وی این کے مطابق لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر سننے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھکر سید علی رضا نے تھانہ سٹی بھکر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں ڈی ایس پی صدر بھکر ناصر نواز، ایس ایچ او صدر، صحافیوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کھلی کچہری کے دوران پیش ہونے والے سائلین کے مسائل سن کر متعلقہ افسران کو درخواستیں مار کیں۔ ڈی پی او بھکر سید علی رضا نے متعلقہ افسران کو انصاف کی فراہمی یقینی بناتے ہوئے داد رسی کرنے کی ہدایت کی۔ کھلی کچہری کے شرکاء سے علاقہ میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر مسائل سے متعلق دریافت کیا۔ کھلی کچہری کے قیام کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کی فضا کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ قانون کے برابر نفاذ کو یقینی بناتے ہوئے بر وقت انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ڈونگا بونگا کے نواحی موضع نصیرہ جودہ میں 25 لاکھ کی ڈکیتی، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ ہارون آباد انتظامیہ کا کھاد ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری، صوبہ سندھ سے لایا جانے والا کھاد سے بھرا ٹرالا پکڑ لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ہارون آباد انتظامیہ کا کھاد ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر محکمہ زراعت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر چودھری لطیف اللہ نے اپنے عملے کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے صوبہ سندھ سے لایا جانے والا کھاد سے بھرا ٹرالا پکڑ لیا۔ ٹرالے پر 1100 کھاد کی بوریاں لوڈ کی گئی تھیں۔ کھاد بھرا ٹرالا تحویل میں لے کر محکمہ زراعت ہارون آباد منگلہ روڈ منتقل کر دیا گیا۔ قصور احمد پورہ قبرستان میں جنازہ گاہ کو تعمیر کروانے پر اہل علاقہ نے سردار جاوید ڈوگر اور سردار کاشف ڈوگر امانت وغیرہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ قصور اہل علاقہ نے بتایا کہ احمد پورہ میں شہر خاموشہ میں جنازہ گاہ بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مشکلات کا سامنا تھا۔ ہم انتظامیہ قصور اور سردار جاوید عاشق ڈوگر اور دیگر کے مشکور ہیں جنہوں نے جنازہ گاہ کی تعمیر سمیت 4 دیواری چھت اور دیگر سہولیات کے لیے بہت کوششیں کی، جس پر انتظامیہ قصور نے نوٹس لیتے ہوئے تمام تر سہولیات فراہم کرتی ہیں۔ پہلے قبرستان کی 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے جانور قبرستان میں آ جاتے تھے اور قبروں کے اوپر چلتے تھے اور بے حرمتی کرتے تھے۔ اب انتظامیہ قصور نے فنڈ جاری کر کے قبرستان کا کام مکمل کر دیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں منچن آباد کا۔ نیٹ سردی بڑھتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے مختلف فش پوائنٹ کا رخ کر لیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے احمد یار کھوکھر ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی احمد یار کھوکھر۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں رانا فش پوائنٹ پہ، جہاں پہ سردی بڑھتے ہی شہریوں نے فش پوائنٹ کا رخ کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شوقین مچھلی کے موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ شہریوں کو کیا پیغام دیں گے۔ جی سب سے پہلے تو منچن آباد کے جو شہری ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی ایک اچھا پوائنٹ بنا ہے کہ اس سے پہلے وہ ہیڈ سلیمان کے جاتے تھے، تو یہ ایک نزدیک پوائنٹ ہے، تو موسم کی بھی ہے کہ فش کھانی چاہیے، تو اس لیے میں سب جو شہری ہیں منچن آباد کے ان سے کہوں گا یہاں پر آئیں، اور یہ فش بھی بہت اچھی ہے، اچھا ذائقہ ہے ان کا، تو ان کا یہاں پر انجوائے کریں۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ رانا فش پوائنٹ کے آنر موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے قسم کی مچھلی ہوتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے شکریہ آپ لوگوں کا، آپ ہمارے پاس آئے، ہمیں وقت دیا۔ تو ہمارے پاس تقریباً ہر اقسام کی مچھلی ہوتی ہے جو پورے ضلع بھر میں آپ کو نہیں ملے گی۔ ہمارے پاس ہر طرح کی مچھلی دستیاب ہے، جس طرح کہ سال فش ہو گئی، چیڑا فش ہو گئی، رہو، مراکھا، گراس، جتنی بھی اقسام ہیں ساری ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو آپ یہ اپنا آئل میں کوکنگ کرتے ہیں یا کہ اپنا کوئلوں پہ آگ پہ کرتے ہیں؟ جی ہم یہ کوکنگ کرتے ہیں، نعمت گھی سب سے اچھا گھی ہے، ہم اس میں اس کو فرائی کرتے ہیں، جو کوئلوں والا کام وہ ہم نہیں کرتے۔ جی ان کا کہنا تھا کہ ہم اعلیٰ قسم کی مچھلی لاتے ہیں اور لوگوں کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ احمد یار کھوکھر، TNN نیوز، منچن آباد۔
بٹخیلا میں شدید بارش کے باعث موٹر کار نہر میں جا گری۔ کار میں سوار خاتون سمیت 2 افراد جان سے گئے جبکہ 3 افراد کو زخمی حالت میں نکال کر DHQ ہسپتال بٹخیلا منتقل کر دیا گیا۔ مالاکنڈ مرکزی شہر بٹخیلا شہر میں اختر گونڈی روڈ پر ایک بدقسمت فیلڈر کار شدید بارش کے باعث ڈرائیور سے بے قابو ہو کر دریائے سوات میں جا گری، جس کے نتیجے میں کار میں تمام سوار افراد ڈوب گئے۔ اطلاع ملتے ہی مقامی لوگوں، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور الخدمت کے رضاکاروں نے چھلانگ لگا کر نہر میں ڈوبنے والے افراد کو نکال لیا، جن میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 3 افراد کو زخمی حالت میں DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سرگودا میاں خان روڈ پر پشاوری چپل کی دکان میں آگ لگ گئی اور لاکھوں روپے کے جوتے جل گئے۔ ریسکیو 1122 آگ بجھانے میں مصروف۔ آگ بجلی کے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ بارش کے باعث رات بھر بجلی کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ بجلی کی آنکھ مچولی اور کم زیادہ وولٹیج کے باعث شہریوں کا قیمتی الیکٹرانکس کا سامان بھی جل گیا۔ ریسکیو کے 2 فائر ٹینکرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ پنجاب بھر کے دیگر شہروں کی طرح لیا سمیت گرد و نواح علاقوں میں موسم سرما کی بارش جاری۔ تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے موسم انتہائی سرد ہو گیا۔ لیا، کروڑ، لال احسن، چوبارہ، چوک اعظم، فتح پور اور گرد و نواح میں تیز بارش سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ۔ بارش کے باعث بجلی غائب، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ مزید کچھ دن تک جاری رہنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے سردی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ڈونگا بونگا شہر اور گرد و نواح میں اس سال نو کی پہلی ہلکی بارش وقفے وقفے سے جاری۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ ڈونگا بونگا اور گرد و نواح میں سال نو کی پہلی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے، جس کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا اور نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ دوسری جانب محکمہ زراعت کے مطابق حالیہ بارش گندم کی فصل کے لیے مفید ثابت ہوگی، کیونکہ گندم کی فصل کو اب پانی کی اشد ضرورت تھی۔ کشتیاں بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ بارش کے شروع ہوتے ہی متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ مختلف علاقوں میں بجلی غائب۔ بارش گندم کی فصل کے لیے مفید مند ہے۔ تحریک لبیک پاکستان صوبہ بلوچستان کے صوبائی امیر مفتی وزیر احمد رضوی نے کہا ہے کہ بلوچستان کو آج تک کوئی وارث نہیں ملا ہے۔ صوبے کا مسائل غلامی ہے۔ قوم غلامی سے نکل کر حقیقی نمائندے منتخب کریں گے تو کسی کو وسائل کی لوٹ مار کی جرت نہیں ہوگی۔ مفتی وزیر احمد رضوی نے جعفر آباد میں شمولیتی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مدینہ کی ریاست میں مسجدیں گرانے کی باتیں عجیب ہیں۔ فاروق اعظم کے دور میں 1000 مسجدیں بنائی گئیں۔ یہ نااہل حکمران اپنا ٹارگٹ پورا کر رہے ہیں۔ 4 سال قوم نے کرونا، اومیکرون، مہنگائی، بے روزگاری اور بدعنوانی میں گزاری ہیں۔ آج ڈپٹی کمشنر کو 24 گھنٹے بجلی دیا جا رہا ہے، مگر اسلامی ملک میں مسجدیں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ یہ طبقائی نظام کا خاتمہ دین سے تصور کیا جا سکتا ہے؟ آخر میں مفتی وزیر احمد رضوی نے ملک اور قوم کی سلامی اور شہدائے وطن کی ایصال ثواب کے لیے دعائیں بھی مانگی ہیں۔ قوم کو یہی پیغام ہے کہ خدارا دین کو تخت پہ لانے کے لیے آ جائیں۔ کاروان آپ نے ہم پہ اعتماد کیا، ہم ناموس رسالت پر کھڑے رہے۔ ہماری 40 شہادتیں ہیں اور 500 سے زائد ہمارے انجرڈ ہیں، جن کسی کا پاؤں نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی آنکھ نہیں۔ ہمارا ایک بندہ اگر قومی اسمبلی میں ہمارا ایک ممبر ہوتا تو پھر یہ 40 شہادتیں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈی سی صاحب ہے تو آپ کے لیے 24 گھنٹے لائٹ، اور ایک غریب ہے تو پھر وہ مسکین پٹتا رہے اور وہ ڈوبتا رہے اندھیرے میں۔ بلوچستان کے مسائل غلامی ہیں بس۔ جب یہ قوم اس غلامی سے باہر نکل آئے، واللہ ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بلوچستان کو آج تک کوئی وارث نہیں ملا ہے۔ مدعی بہت ہیں، دعوے دار بہت ہیں۔ ہم بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اسمبلی میں جا کر تقریر کرنے والے بہت ہیں، لیکن ان کے اپنے علاقے میں آپ جائیں جہاں مریضوں کو آج بھی چارپائی پہ جب لے کے آتے ہیں پہاڑوں سے، وہ بیچارہ راستے میں مر جاتا ہے۔ ہارون آباد شہر اور گرد و نواح میں سال نو کی پہلی ہلکی بارش وقفے وقفے سے جاری ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ دوسری جانب محکمہ زراعت کے مطابق حالیہ بارش گندم کی فصل کے لیے مفید ثابت ہوگی، کیونکہ گندم کی فصل کو اب پانی کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان بھر میں بارش کا سلسلہ جاری۔ منچن آباد سمیت اس کے مضافات میں وقفے وقفے سے بوندا باندی کے بعد تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ تیز بارش۔ منچن آباد، مکلوڈ گنج، منڈی صادق گنج اور گرد و نواح میں وقفے وقفے سے بوندا باندی کے بعد بارش شروع۔ تیز بارش سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے لوگوں نے ٹی سٹال کا رخ کر لیا۔ بارش کو دیکھ کر بجلی نے بھی آنکھ مچولی شروع کر دی، جس سے معمولات زندگی متاثر۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس بارش سے گندم کی فصل کو بہت فائدہ ہوگا۔ سرگودا ویگووال پھاٹک پر تیز رفتار مسافر بس اور ٹرالر میں تصادم، کنڈکٹر جاں بحق، 6 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے DHQ ہسپتال سرگودا منتقل کر دیا گیا۔ بارش کے باعث مسافر بس کی بریک فیل ہو گئی، جس کے باعث حادثہ پیش آیا۔ عین شاہدین تھانہ چکیاں پولیس جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔
حاصلپور شہر اور گرد و نواح میں وقفے وقفے سے بارش کی رمجم کا سلسلہ جاری. بارش ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نواز دیا. بارش کی وجہ سے موذی بیماریوں سے بھی چھٹکارا مل گیا اور بارش سے گندم اور سرسوں کی فصل کو بہت فائدہ ہوا اور سموگ میں بھی کمی جبکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. خون سفید ہو گیا. نواں شہر جمال پور میں زمین ہتھیانے کی خاطر سگے بھتیجا اپنے چچا اور چچا کے بیٹوں کا جانی دشمن بن گیا. پیسے کی چمک یا سیاسی اثر و رسوخ. تھانہ قائم پور پولیس بھی ملزم منور پر کارروائی کرنے سے گریزاں. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں حاصلپور سے چودھری محمد اسلم کی یہ رپورٹ. سفید ہو گیا. نواں شہر جمال پور زمین ہی تھیانے کے لیے بااثر سرکاری ملازم اپنے ہی چچا اور چچا زاد معذور بھائیوں کی جان کا دشمن بن گیا. مال کی چمک یا سیاسی دباؤ. پولیس تھانہ قائم پور بھی بااثر سرکاری ملازم کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں. متاثرہ غریب خاندان تھانہ قائم پور کے خلاف سراپا احتجاج. میں ڈی پی او صاحب در گیا انہوں جا کے درخواستاں دیتیاں. پھر دوبارہ میں بچہ نو لے گیا. میں جا کے بچے بھی کھائے نہیں جو بھائی میرے بچہ دی آئے حالت تو میرے نال ایسا اس طریقے میں تنگ پیا کرتا. میں 3 دفعہ اس مار لیا. میں کمزور بندہ پیا. میں نہیں ہوتا مقابلہ کر سکنا تو مہربانی کر. اس میں ڈی ایس پی در بھیج دیتا ہے. ڈی ایس پی دے کول میں 3 دفعہ گیا تو میں 3 درخواستاں دیتیاں تو میری ڈی ایس پی صاحب تھانے والا نو چاہ کے دے دیندا ہے. اگوں وڈے بنداں دے فون آ جاندے تھانے والا نو. وہ میری کوئی کارروائی نہیں کرتے. میں EO 15 تے کالا کر کے نہ تنگ آ گیا. میں پرسوں راتی بھی کال کیتی ہے. تھانے والے نہیں آئے. میری کوئی گل نہیں سنی نے. نہ دیرے دار ان پہ جڑے وہ میری کوئی فیصلہ کر دین تو مینو جان بوجھ تے تنگ پیا کردا. میں جڑے دیرے چ بھی جانا مینو آتے نہ کہ تو انہاں نو زمین دفع کرتے رہے تو بچے مزدور ہیں پہ تو انہاں نو کہ زمین دے کے بعد وچ بھی تے اساں بن جاسن. میں کہ جڑیاں دوبارہ میری زندگی ہے پئی نہ بچہ نو کون کھوائی سی. انہاں نو تساں اپنے کول رکھ لو تے بچہ نو تساں آپ کھوائی رکھو تے میں گھر میں مر جانا خودکشی کر لینا. اور میں کیا کرا. میرا اس تو علاوہ کوئی حل کوئی نہیں. میں حکومت دے اگے میں تواڈے براواں دے اگے ریکویسٹ کرنا کہ میرے واسطے نہ کوئی مسئلہ کڈو نہیں تو میں خودکشی کرتے مر جاسا. میں نہ بچہ نو بھی مار دیسا. ملزم طاقت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ گھر سے باہر کھڑے مویشیوں کو بھی کلہاڑیوں اور ڈنڈوں سے تشدد کرتا ہے. جی بچے مزور انہاں دے نا زمین ہے پئی 10 مرلے لئی بیٹھے نا سڑک دے اساں نے ساڈا حق کے سن دے او نہیں دیندا. او زمینداراں نال رلتے او ساتھ بننا چا زمینداراں بننا کڈا ہے پٹواری آن انہاں کڈا سارا آئن انہاں بننا بنا دے گن. او لگا گیا بدماشی نال تن سٹا بدماشاں رلے لئی آمدا انہاں نوں آتا میں نہیں دینا. انہاں نہیں دینا زبردستی نال. جے نیڑے جاندے تے مار دو کٹ دے سن. بس کیا کری. اگر پولیس ہی قانون کی بالادستی کے لیے کمزور طبقہ کی فریاد نہیں سنے گی تو مظلوم عوام کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گی. ضرورت اس امر کی ہے کہ متاثرہ خاندان کو بلا کسی سیاسی دباؤ میں آئے بغیر انصاف فراہم کیا جائے تاکہ قانون کی بالادستی برقرار رہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری محمد اسلم TNN نیوز حاصلپور. ذوب قمر الدین کا ریز اور گرد و نواح میں بارش کے بعد موسم سرما کی پہلی برف باری کا سلسلہ جاری. قمر الدین کا ریز میں برف باری کا سلسلہ شروع ہوتے ہی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. قمر الدین کا ریز میں برف باری شروع ہوتے ہی زمین نے ہر طرف سے خوبصورت سفید چادر اوڑھ لی. قمر الدین کا ریز میں برف باری کا سلسلہ شروع ہوتے ہی کاروباری نظام متاثر ہو گیا. ہارون آباد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر فضل الرحمان بلوچ نے اراضی ریکارڈ سینٹر ہارون آباد میں عوامی خدمت کے لیے کچہری لگائی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر فضل الرحمان بلوچ نے اراضی ریکارڈ سینٹر ہارون آباد میں منعقدہ ریونیو عوامی خدمت کچہری لگائی جس میں متعلقہ ریونیو افسران اور ریونیو فیلڈ سٹاف موجود تھا. ریونیو عوامی خدمت کچہری میں لوگوں کے ریونیو سے متعلق درخواستیں بھی وصول کی گئیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے گئے. ریونیو عوامی خدمت کچہری ہارون آباد ضلع سمیت بہاول نگر کی تمام تحصیلوں میں منعقد کی گئیں جہاں اسسٹنٹ کمشنرز نے لوگوں کے ریونیو سے متعلق مسائل حل کیے. کشتیوں میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی خشک میوہ جات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا مگر مہنگائی کی اس چکی میں خشک میوہ جات عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں چشتیاں سے نثار احمد بھٹی کی اس رپورٹ میں. سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی خشک میوہ جات بیچنے والوں نے چشتیاں شہر کے مختلف جگہوں پر عارضی اسٹال سجا لیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شہری سردی کی سوغات کو خریدنے کے لیے اسٹالوں کا رخ کر رہے ہیں.
ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਮੇਵਾ ਲੈਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ ਪੀਣਗੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕ ਮੇਵਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦमी ਕੀ करे, मजदूरी करे कि चीज़ां लवे। लेकिन शहरियों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हुआ है। हर बंदे की गुंजाइश से ये चीज़ें बाहर हो गए, ख़रीदना नहीं सकते। वो बंदा ख़रीद सकते जिसकी गुंजाइश है, हर गरीब बंदे ये नहीं ख़रीद सकते भाई। इस तरह महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारी ये हुकूमत को ये दरख्वास्त है जी भाई ये महंगाई थोड़ी कम हो जावे, गरीब बंदा भी का पी सके, अमीर बंदा भी का पी सके। हमारी ये दरख्वास्त है भाई। जलगोजे 7,000 से 8,000 रुपए में फी किलो, पिस्ता 1,500 रुपए से 2,000 रुपए किलो, बादाम 800 रुपए से 1,000 रुपए किलो, अखरोट 500 रुपए से 550 रुपए किलो, अंजीर 1,000 रुपए से 1,200 रुपए फी किलो, कांजू 1,800 रुपए से 2,000 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि खुश्क मेवाजात इंसानी जिस्म के लिए नहायत ही मुफीदमंद है, जो कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। कैमरामैन टीम के साथ निसार अहमद भट्टी, TNN न्यूज़, चिश्तियाँ। शुजाबाद के इलाका राजा राम में 45 साल ज़हनी मजूर शख्स ने खुद को पंखे के साथ लटकाकर खुदकुशी कर ली। थाना राजा राम पुलिस ने वाक़े की कार्रवाई के लिए तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क भर की तरह सोबतपुर में भी मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार बरोही, आइए इससे जानते हैं। जी सरदार, बारिश के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह ज़िला सोबतपुर के छोटे बड़े शहरों हमीदाबाद, मांझीपुर, हैरदीन, आदमपुर, चांदनी चौक, धिरगी, आज़ाद कश्मीर, भंड, फरीदाबाद, पावरसंडी समेत दीगर शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुज़िश्ता रोज़ दोपहर से शुरू होने वाली बारिश ने मौसम सरमा को इंतहाई सर्द कर दिया। बारिश बरसने से सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। बारिश बरसने से मवासलाती निज़ाम बिल्कुल दरम बरम हो गया है। ज़िला के तमाम फीडर्स ट्रिप कर गए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो चुकी है और गैस का न होना, जिससे कारोबारी हजरात शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। जबकि बारिश का पानी नशेबी इलाकों में ताहाल खड़ा है, जिससे वहाँ के मकीनों को आमदोरफ्त में भी बड़ी मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। जी, नायब तहसीलदार डूंगा बुंगा का दफ्तर कई माह से बंद। दफ्तर भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। हल्का पटवारी भी अपने दफ्तर से गायब। तफसीलात के मुताबिक कई माह से डूंगा बुंगा में नायब तहसीलदार की पोस्ट न हुई, जिसकी वजह से डूंगा बुंगा और गिरदो नवा के लोगों के महकमा माल से मुतल्लिक काम रुक गए। आवाम को अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी 60 किलोमीटर का सफ़र तय करके बहावल नगर जाना पड़ता है, जिससे बहावल नगर में सारा दिन जरीलो खार होते हैं। आवामी और समाजी हलकों ने हुकाम बाला से अपील की है कि डूंगा बुंगा में नायब तहसीलदार की पोस्टिंग की जाए ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। आईजी पंजाब जनाब राव सरदार अली खान के वीएन के मुताबिक RPO बहावलपुर शेर अकबर की पुलिस खिदमत सेंटर मंचनाबाद के इफ्तिताह के बाद म्यूनसिपल कमेटी मंचनाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद। RPO बहावलपुर शेर अकबर ने लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर सुनने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर जफर बुजदार, ASP मंचनाबाद डॉक्टर अब्दुल हनान और SHO सैयद गुलाम शबीर के हमरा पुलिस खिदमत सेंटर मंचनाबाद का इफ्तिताह करने के बाद म्यूनसिपल कमेटी मंचनाबाद में खुली कचहरी में साइलिन, अंजमन ताजरान, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कचहरी के दौरान पेश होने वाले साइलिन के मसाइल सुनकर मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को हल करने की हिदायत जारी की। मजीद जानते हैं अहमद यार खोखर से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद यार खोखर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी मंचनाबाद में, जहाँ पर शेर अकबर साहब RPO बहावलपुर ने खुली कचहरी लगाई और लोगों के मसाइल सुनकर उनके मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। मजीद जानते हैं उनसे। जी, लोगों के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करना पंजाब पुलिस की एक अवलीन तरजीह है। इसी सिलसिले में मैं आज ख़ुद मेंशनाबाद आया, चूँकि मेंशनाबाद हमारा एक दूर अफ्तादा इलाका है। लोगों को DPO ऑफ़िस और RPO ऑफ़िस पहुँचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने ख़ुद इधर कुली कचहरी का इनेकाद किया। लोगों ने अपने मसाइल की निशानदेही की है। जिन जिन मसाइल की निशानदेही हुई है, इसको इंशाअल्लाह हम तरजीही बुनियादों पर बहुत जल्द हल करेंगे। जी सर, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने
मसाइल के हल की निशानदेही की है। इंशाल्लाह तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। जी, जाफराबाद में मौसम सरमा की पहली बूंदाबांदी ने शहरों को पानी पानी कर दिया। इंतजामी अदम तवज्जी के बायस डेरा अल्लाह यार के शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। बारिश की सूरत हाल और शहरियों की मुश्किलात पर देखते हैं जाफराबाद से मिस्री बुगटी की ये रिपोर्ट। जाफराबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश की बूंदाबांदी ने न सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा लायर की करप्शन को बेनकाब किया, बल्कि हुकूमत बलूचिस्तान और PDMA की इमरजेंसी के पोल भी खोल दिए। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के साथ जाफराबाद में खातिर ख्वाह इंतजाम न होने की सूरत में शहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। थोड़ी सी बारिश में शहर का असल जो है न, वो नुमाइंदे जो कह रहे थे हमने तरक्याती काम किए, उनका जो है चेहरा सामने आ गया, खुलकर आ गया है कि अभी शहर का क्या हाल है। कहीं भी किसी भी गली में जाओ, घूमने की जगह नहीं है, पानी पानी खड़ा है पूरे शहर में। चीफ ऑफिसर की तो कोई कारकर्दगी नहीं है शहर में, ना तो सफाई है। शहर पूरा गंदगी का ढेर बना चुका है, और थोड़ा बहुत अगर सफाई करता है वो भी यहाँ पे तहसील रोड पे होता है, और किसी गली में महल्ले में आप जाएं, आपको जो जाने की जगह भी नहीं है वहाँ पे। हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये जो पैसे आ रहे हैं चीफ ऑफिसर के पास या इनके मुंतखब नुमाइंदों के पास, उनकी तहकीकात कराई जाए हुई है, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। मामूली बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। म्यूनसिपल कमेटी अमला लंबी तान कर सो गई, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले अफराद के साथ साथ गाड़ियों की रवानी भी मुतासर हो रही है। जो बारिश की वजह से शहर की हालत है, ये अभी तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन गया है, मेरे ख्याल में अमला तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया जहाँ पर। लोगों की बहुत बुरी हालत है, ये बाज़ारों की, गलियों की, सड़कों की, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ सफाई हो रहा है। सफाई इस बारिश से पहले भी यही हालत है, जहाँ पर नालियाँ रोडों पर उभर रहे हैं, और अब तो और भी हालत गंदी हो गई है। बरसाती पानी नालियों के गंदे पानी से मिलकर शहरियों के घरों और दुकानों में दाखिल होने लगा। शहरी अपनी मदद आप के तहत सफाई सुथराई करने पर मजबूर हो गए हैं। डेरा लायर के शहरियों ने चीफ ऑफिसर का तबादला और शहर की सफाई को बहाल रखने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मिस्री बुगटी, TNN जाफराबाद।